پچھلے ایپیسوڈ کا سوال تھا دن اور رات کے 12 بجے قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن تھے اے جائز ہے، بی مکروہ ہے، سی حرام ہے، ڈی گناہ ہے، اور صحیح جواب ہے اے جائز ہے۔ اور اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب جس نے دیا ہے ان کا نام ہے آسو منصوری۔ بہت بہت شکریہ آسو منصوری کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، کیونکہ زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن کے 12 بجے ہوں، رات کے 12 بجے ہوں، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز اور درست ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زوال صرف دن میں ہوتا ہے، رات کے وقت زوال نہیں ہوتا۔ زوال کہتے ہیں کہ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو اور سورج صرف دن میں نکلتا ہے، رات میں نہیں، اس لیے زوال رات میں نہیں ہوتا، دن میں ہوتا ہے۔ ایک شخص پر کتنی قربانی واجب ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 1 قربانی، بی 2 قربانی، سی 3 قربانی، ڈی جتنے نصاب ہوں اتنی قربانی۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے اے 1 قربانی۔ صاحب نصاب شخص پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی، خواہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ ایک شخص کی ملک میں کتنے ہی نصاب جمع ہو جائیں، اس پر ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے صرف مرد پر، بی صرف عورت پر، سی صاحب نصاب پر، ڈی معلوم نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے سی صاحب نصاب پر۔ قربانی صرف مرد پر یا صرف عورت پر واجب نہیں، بلکہ صاحب نصاب پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ صاحب نصاب وہ کہلاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس کیش موجود ہو، یا اس کی ضرورت سے زائد کوئی ایسا سامان ہو جو پورے سال استعمال میں نہ آتا ہو، یا پھر اس کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، کچھ پیسے اور کچھ ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ہو، اور ان سب کے مجموعے کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ مسافر پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے واجب ہے، بی واجب نہیں، سی بہتر ہے، ڈی معلوم نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے بی واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص شرعی قاعدے کے مطابق مسافر ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر آ گیا اور وہ صاحب نصاب بھی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب نصاب نہیں یعنی صاحب حیثیت نہیں تو شرعاً اس پر قربانی کرنا
واجب نہیں۔ قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بہتر ہے، بی بہتر نہیں ہے، سی حرام ہے، ڈی گناہ ہے۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے بی، بہتر نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قرض لے کر قربانی کرنا جائز نہیں ہے اور ثواب نہیں ملتا۔ یہ غلط ہے۔ ثواب ضرور ملتا ہے اور قربانی کرنا جائز بھی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے قرض سے بچنا چاہیے۔ جو شخص مقروض ہو اس کو قرض ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، قربانی نہ کرے، لیکن اگر کر لی تو ثواب ہوگا۔ اب آ گیا ہے آپ کے کمنٹ کرنے کا وقت۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ جو اس سوال کا سب سے پہلے کمنٹ باکس میں جواب دے گا اس کا نام اگلے ایپیسوڈ میں آ جائے گا۔ سوال ہے کہ اس سال یعنی 2021 میں عید الاضحیٰ کس تاریخ کو منائی جائے گی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 20 جولائی کو، بی 21 جولائی کو، سی 25 جولائی کو، ڈی 29 جولائی کو۔ انتہائی خوشی کے ساتھ جواب دیں اور انشاءاللہ ضرور کہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔